جس طریقے سے بہو کے معاملے میں آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے، ویسے ہی داماد کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے۔ ارے مولوی صاحب، میری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے، اگر داماد کچھ خراب بھی ہوگا، کچھ گڑبڑ بھی ہوگا، میری بیٹی جا کے صحیح کر دے گی۔ غلط ہے یہ اصول اور غلط ہے یہ قاعدہ۔ اپنی بیٹیوں کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر سمجھنا بند کر دو، واشنگ مشین سمجھنا بند کر دو میرے ساتھی۔ آپ کی بیٹی جا کے دوسروں کا داغ صاف کرے گی، دوسروں کی کمیوں کو دور کرے گی۔ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہو؟ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں کیوں دے رہے ہو؟ لڑکا گورنمنٹ جاب میں ہے، تھوڑا شراب وراب پی لیتا ہے، تھوڑا زناکاری بدکاری کر لیتا ہے، تھوڑا جوا ہوا کھیل لیتا ہے، ہاں مولوی صاحب سب ٹھیک ہے، سرکاری جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے۔ اچھا گورنمنٹ جاب ہے تو شراب چل جائے گی، زنا چل جائے، کوئی بات نہیں، ہماری لڑکی بنات سے پڑھی، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، ہماری لڑکی جا کے سنبھال دے گی۔ کتنی لڑکیاں ہیں ماں باپ کے غلط فیصلوں کی سزا بھگت رہی ہے، ماں باپ کی غلط فیصلے کی سزا وہ بیچاری نیک اور دیندار بچیاں بھگت رہی ہیں۔ ان کا درد تو ایسا ہے وہ بیچاری کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی۔ تو اچھی اور نیک دیندار بیوی کو گھر میں لانا پڑے گا، کیونکہ آپ تو جاب پہ چلے جائیں گے، آپ تو بزنس کے لیے نکل جائیں گے، ٹھیکیدار اپنے کانٹریکٹ کے لیے نکل جائے گا، جاب کرنے والا اپنے آفس میں چلا جائے گا، مزدوری کرنے والا مزدوری کرنے چلا جائے گا، دکاندار دکان پہ چلا جائے گا۔ گھر میں کون رہے گا؟ آپ کی بیوی رہے گی، آپ کے بچے رہیں گے، آپ کی بیوی ہی گھر کو سنبھالے گی۔ اسی لیے بیوی کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے، بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، بیوی ہی گھر والی۔ تو بیوی نیک ہونی چاہیے۔ اب نیک بیوی کیسے ملے گی؟ تلاش کیجئے۔ تنکح المرأۃ لاربع، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار کو کون پوچھتا ہے آج؟ ہم کروڑ پتی ہیں تو بہو بھی کروڑ پتی آنی چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا عالی شان بنگلہ اور مکان ہے تو ہمارے سمدھی کا مکان بھی اتنا ہی عالی شان ہونا چاہیے۔ ہم تو اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہم تو برادری دیکھتے ہیں، ہم تو دولت دیکھتے ہیں۔ کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، غریب ہیں، باپ غریب ہے، ان کے پاس عالی شان کوٹھی نہیں ہے، ان کے پاس عالی شان مکان نہیں ہے، بہت نیک ہے، دیندار ہے، قرآن کی حافظہ ہے، عالمہ ہے، مگر کوئی اچھا رشتہ اس کو نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ بیچاری غریب ہے، یا بہت غریب بھی نہیں ہے لیکن شکل و صورت بہت اچھی نہیں ہے۔ او لوگو، تم نے شکل و صورت کو معیار بنا کے رکھا، تم نے دولت کو معیار بنا کے رکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تمہیں کامیاب ہونا ہے تو دیندار کو گھر میں لے کے آ جاؤ۔ ایک نیک عورت سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ او لوگو، تمہیں دنیا میں اگر خزانہ بنانا ہے تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو۔ اپنے منہ میں ایسی زبان لے کے آ جاؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، اور اپنے گھر میں نیک بیوی کو لے کے آ جاؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ دیندار بیوی کو لے کے آ جاؤ۔ اور یہاں ایک بات اور سن لیجیے، جس طریقے سے بہو کے معاملے میں آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے، ویسے ہی داماد کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے۔ ارے مولوی صاحب، میری بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے، اگر داماد کچھ خراب بھی ہوگا، کچھ گڑبڑ بھی ہوگا، میری بیٹی جا کے صحیح کر دے گی۔
غلط ہے یہ اصول اور غلط ہے یہ قاعدہ. اپنی بیٹیوں کو ڈٹرجنٹ پاؤڈر سمجھنا بند کر دو, واشنگ مشین سمجھنا بند کر دو میرے ساتھی. آپ کی بیٹی جا کے دوسروں کا داغ صاف کرے گی, دوسروں کی کمیوں کو دور کرے گی. اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہو؟ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں کیوں دے رہے ہو؟ لڑکا گورنمنٹ جاب میں ہے, تھوڑا شراب وراب پی لیتا ہے, تھوڑا زناکاری بدکاری کر لیتا ہے, تھوڑا جوا ہوا کھیل لیتا ہے, ہاں مولوی صاحب سب ٹھیک ہے, سرکاری جاب ہے, گورنمنٹ جاب ہے. اچھا گورنمنٹ جاب ہے تو شراب چل جائے گی, زنا چل جائے, کوئی بات نہیں. ہماری لڑکی بنات سے پڑھی, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, ہماری لڑکی جا کے سنبھال دے گی. کتنی لڑکیاں ہیں ماں باپ کے غلط فیصلوں کی سزا بھگت رہی ہے, ماں باپ کی غلط فیصلے کی سزا وہ بیچاری نیک اور دیندار بچیاں بھگت رہی ہیں. ان کا درد تو ایسا ہے وہ بیچاری کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی. ہمارا سماج اتنا دریا دل سماج نہیں ہے کہ لڑکی کی شادی ہو جائے اور لڑکی اگر دیکھے کہ شوہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے, دین کے معاملے میں شوہر گڑبڑ ہے, شرابی ہے, بے نمازی ہے, اگر لڑکی یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے طلاق چاہیے تو سماج لڑکی پر ہی سوال اٹھائے گا, اس نے طلاق کیوں مانگا, اس نے خلا کیوں مانگا. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا سماج اتنا دل دریا نہیں ہے جو طلاق شدہ اور خلا شدہ لڑکی کو قبول کر لے. طلاق شدہ لڑکی کو کون قبول کرے گا؟ جو 4 بچوں کا باپ ہے, بیوی مر گئی, رڈوا ہو گیا, اس کو قبول کرے گا, ہاں اس کی شادی کرا دو اسے. ورنہ طلاق شدہ اور خلا شدہ لڑکی کی شادی جلدی سماج کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کرو, رشتہ تلاش کرو اپنی بیٹیوں کا تو دینداری کو معیار بناؤ. اگر لڑکا غریب ہے, بہت پیسے والا نہیں ہے, کھاتا کماتا بیٹا ہے, تب بھی اپنی لڑکی کی شادی کر دو اگر وہ دیندار اور بااخلاق ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے کہ لڑکے کا دین تم کو اچھا لگتا ہے, لڑکے کا اخلاق تم کو اچھا لگتا ہے, فزوجوہ, تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا, زمین میں بہت بڑا بگاڑ پھیل جائے گا, اور بگاڑ پھیل چکا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی بنارس کے, انہوں نے ایک کہانی بتائی, ایک واقعہ بتایا. اسکول میں لڑکی پڑھ رہی ہے, کلاس 9 میں پڑھ رہی ہے, انسٹاگرام پر لڑکے سے دوستی ہوئی, لڑکا بھی اہل حدیث مسلمان, لڑکی بھی اہل حدیث. غور کرو, اور واقعہ بنارس کا ہے جہاں لڑکی بغیر نقاب کے نہیں نکلتی ہے, خاص طور سے انصاری برادری کی بات کر رہا ہوں, نقاب میں ہی نکلتی ہے لڑکیاں. کلاس 9 میں پڑھنے والی لڑکی جو ابھی مشکل سے 14-15 سال کی بھی نہیں ہوگی, لڑکے کے ساتھ انسٹاگرام پر دوستی ہوتی ہے, تعلقات قائم ہوتے ہیں, لڑکا ہوٹل میں لے کے جاتا ہے, لڑکی کے ساتھ کئی فوٹو لیتا ہے, ویڈیو لیتا ہے, اور لڑکی کو وہ میسج کر کے, فوٹو بھیج کے, ویڈیو بھیج کے بلیک میل کرتا ہے کہ تم نے دوبارہ اگر میری خواہش پوری نہیں کی تو میں تمہارا ویڈیو وائرل کر دوں گا. لڑکی کو پتہ لگا اس لڑکے نے میرے ساتھ محبت کا جھوٹا ناٹک کیا ہے, اور اس طریقے سے کئی لڑکیوں کو یہ پھنسا چکا ہے. اور لڑکی بیچاری رو رہی ہے, پریشان ہے, اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. یہ سماج کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ پتہ یہ چلا صرف گھر سے نقاب پہن کر کے نکلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. میری پیاری ماں بہنوں, بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, صرف نقاب پہنا دینے سے لڑکی کو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو چوکسی کرنی پڑے گی, آپ کو ہوشیار بننا پڑے گا, آپ کو اپنی لڑکیوں پر نظر رکھنی پڑے گی. لڑکی اسکول جا رہی ہے, 2 بجے چھٹی ہوتی ہے, لڑکی 2 بجے کے بجائے 5 بجے گھر کیوں آ رہی ہے؟ لڑکی نے کہا سہیلی کے یہاں گئے تھے. کیوں تم اپنی سہیلی کے یہاں گئی تھی؟ تم 3 گھنٹے بعد کیوں آئی ہو؟ یہ نظر رکھنا, اور تربیت کے ساتھ ساتھ یہ نظر آپ نہیں رکھیں گے, زمانہ اتنا آگے نکل چکا ہے اور برائی کے اتنے نئے نئے روپ آ چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ برائی کس لیول تک پہنچ سکتی ہے اور کس حد تک برائی ہو سکتی ہے میرے ساتھی. اس لیے نکاح کو آسان کرو اور دیندار رشتہ دیکھ کر کے نکاح کر دو, لڑکے کا بھی لڑکیوں کا بھی. امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا
میری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑے رشتے آ رہے ہیں، لیمن ازوجھا، میں اپنی لڑکی کی شادی کس سے کروں؟ امام حسن بصری اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں زوجھا التقی النقی، اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کرو جو متقی ہو، جو صاف ستھرے کیریکٹر کا مالک ہو۔ کہا کہ اگر وہ تمہاری لڑکی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل کبھی نہیں کرے گا، کبھی تمہاری بیٹی کو بلیک میل نہیں کرے گا، کبھی تمہاری بیٹی کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا۔ اگر محبت کرے گا تو عزت دے گا، اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو گھر کو اگر دیندار گھر بنانا ہے، گھر والی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آگے بڑھیے، گھر کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کہتا ہے خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے، کس منہ سے بچے کو نماز کے لیے بولیں گے؟ ماں خود نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے دیکھا ہے گھروں میں ماں جب فجر کی نماز میں اٹھتی ہے اور بچی کو اٹھاتی ہے، میری ایک بچی 11 سال کی، ایک بچی 7 سال کی ہے، ماں نے جب ان کو فجر میں اٹھانا شروع کیا، آٹومیٹک رات میں موبائل پہ وہ بچی میری کہتی ہے کہ میں موبائل پر الارم لگاؤں گی، اور فجر کے ٹائم ہم میاں بیوی کی نیند کھلی، ہم نے سوچا کہ بچی ہے، اس کو بیچاری کو اسکول بھی جانا ہے، رات میں دیر میں سوئی ہے، تو بچی خود سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں بھی فجر کی نماز پڑھوں۔ آپ کو ماحول بنانا پڑے گا گھر میں نماز کا۔ اگر آپ نے گھر میں یہ ماحول نہیں بنایا، کل وہ بیٹا جوان ہو جائے گا اور آپ اس کو مولانا عبدالغفار صاحب کی اور عادل ریاضی صاحب کی اور مولانا جرجیز صاحب کی اور دنیا بھر کے علماء کی تقریریں سنا ڈالیے، اس لڑکے کا نمازی بننا بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ نے بچپن میں 7 سال کی عمر سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اپنے لیے بھی نماز کی دعا کی اور اپنے بچوں کے لیے بھی نماز کی دعا کی۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، اتنا ضروری بنا دو نماز کو کہ آپ کے بچے، آپ کی فیملی نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان کی نظر گھڑی پر چلی جائے، ارے ابھی میں نے عصر نہیں پڑھی، ابھی میں نے ظہر نہیں پڑھی، ابھی میں نے مغرب نہیں پڑھی، ان کو نماز کی چنتا ہو جائے، نماز کی فکر ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب آپ سنکٹ میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، ابھی حالات آپ دیکھیں، ملک کے ماحول کے بارے میں آپ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے، بہت ساری باتیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے چین اگر آپ ہیں، آپ کے دل و دماغ میں اگر کسی چیز کی ٹینشن ہے، چنتا ہے، تو چنتا کا حل کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو، صبر کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز کی پابندی کرو میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، گھر کو دینداری والا گھر بنانا ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، صبح شام کے اذکار پڑھو، بچوں کو دعائیں سکھاؤ، بچے باتھ روم میں جانے لگے سکھاؤ، بیٹا باتھ روم میں جانے کے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بچے باتھ روم کے باہر نکلیں، ان کو جیسے ہاتھ دھونا سکھاتے ویسے سکھاؤ، بیٹا باتھ روم کے باہر بایاں دایاں پیر باہر نکالو اور نکال کر کے کہو غفرانک، یہ دعائیں سکھاؤ بچوں۔
رات میں بچہ سونے لگے تو بچوں کو دعائیں سکھاؤ، اللہم بسمک اموت و احیا۔ صبح بچہ سو کر کے اٹھے دعا سکھاؤ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تمہیں اپنے بچوں کو، ٹرین چھوٹ جائے گی بھائی، دقت ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرایا، بچہ اسکول سے آیا، ممی نے پوچھا بیٹا تم نے اسکول میں کیا کیا پڑھا؟ بچہ کاپی لے کے بیٹھ گیا، بک لے کے بیٹھ گیا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کے پڑھانے سے آپ کا بچہ انگلش کی پویم یاد کر سکتا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد کر سکتا ہے، اگر آپ کا بچہ جن گڑ من ادھینائک بھارت کا راشٹر گان یاد کر سکتا ہے، اگر ماں باپ کے سکھانے سے بچہ نظمیں یاد کر سکتا ہے، تو بچہ دعائیں بھی یاد کر سکتا ہے۔ بچے کو دعائیں سکھاؤ، گھر میں اللہ کا ذکر ہو۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے تو بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، بچہ یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، بچہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور معاف کرنا، آپ اپنے بچوں کو یوٹیوب کا جو ویڈیو دکھا رہے ہیں، یہ یوٹیوب کا ویڈیو بھی بہت سلو پوائزن ہے جو آپ کے بچے کو دھیرے دھیرے بے حیا بنا رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ غور کیا کہ بچوں کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بچہ تو بچوں کے والے ویڈیو دیکھ رہا ہے، بچوں والے ویڈیوز میں بھی کبھی غور کیجئے گا، اس میں لڑکیاں کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ 15 سال کی 16 سال کی لڑکیاں وہ بچوں کے کارٹون والا پروگرام، اس میں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں۔ وہ کپڑے جب آپ کی بیٹی دیکھے گی، آپ کی بیٹی جب جوان ہوگی، وہ سوچے گی میں ایسا ہی کپڑا پہنوں۔ بچوں کے ویڈیو میں سکھایا جاتا ہے کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، کوئی بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ نہیں ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں یا تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یا تو ماں باپ کا رشتہ ہے، یا تو بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں اور سماج میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے ساتھی۔ اسلام کسی لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار اور محبت کرے، اور پیار اور محبت کرنے کے بعد لڑکی لڑکے کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے بھاگ جائے۔ نہیں نہیں، اے میری پیاری بہنوں، بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، غور سے سننا۔ اسلام نے آپ کو مہارانی بنایا ہے۔ انگلینڈ کی مہارانی ایلزابتھ سے ملنا ہو تو آسان نہیں ہے، بہت سارے پروٹوکول ہیں۔ ہمارے بھارت میں اندرا گاندھی کسی زمانے میں پرائم منسٹر تھی، ان سے ملنا ہوتا تھا تو پرائم منسٹر کے پی اے سے ملنا پڑتا تھا۔ بہار کی وزیر اعلیٰ کسی زمانے میں رابڑی دیوی تھی، ان سے ملنا ہوتا تھا، ان کے پی اے سے ملنا پڑتا تھا۔ میری پیاری بہنوں، نوکرانی سے ملنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا نہیں پڑتا ہے، لیکن مہارانی سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ او میری بہنوں، آپ کو اسلام نے نوکرانی نہیں بنایا، اسلام نے آپ کو مہارانی بنایا ہے، اور مہارانی کو اگر مہارانی سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں ملا جا سکتا۔ آپ کو اسلام نے مہارانی بنایا ہے، آپ سے ملنا ہے اور آپ سے شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے تو آپ کے ولی سے اجازت لینی پڑے گی۔ باپ زندہ ہے تو باپ سے اجازت لینی پڑے گی، باپ نہیں ہے بھائی زندہ ہے، بھائی سے اجازت لینی پڑے گی، دادا زندہ ہے دادا سے، جو بھی آپ کا ولی ہے، گارجین ہے، گارجین سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور جو لڑکا پیار اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر آپ سے یہ کہتا ہے میرے ساتھ بھاگ جاؤ، وہ لڑکا آپ سے پیار نہیں کرتا ہے، وہ صرف آپ کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ اسے آپ سے محبت ہوتی تو وہ پراپر چینل سے آتا، آپ کے گارجین سے ملتا، آپ کے باپ سے ملتا اور نکاح کا پیغام بھیجتا، اور نکاح کر کے آپ کو جنت میں اپنا ہمسفر بنا کے لے جاتا۔ وہ تو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے خبردار اے میری پیاری بہنوں، کسی کی محبت، جھوٹی محبت اور یہ فرضی محبت کے چکر میں مت پڑنا۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، محبت وہ ہوتی ہے جو پراپر چینل سے آتی ہے۔ مین گیٹ سے انسان اپنے جو ہے اس لڑکی کے گارجین کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، وہ اصلی محبت ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، گھر کے اندر اگر دینداری کا ماحول پیدا کرنا ہے،
ایک کام اور کرنا پڑے گا آپ کو، موبائل کے اندر وائرس آ جاتا ہے، موبائل کا وائرس صاف کرنا پڑتا ہے، موبائل کے اندر سے بہت ساری فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر برکت چاہیے، گھر کے اندر سے بھی کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ 4 چیزوں کو گھر سے ڈیلیٹ کر دو۔ نمبر 1، تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں۔ میں موبائل کی تصویروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ سب کے پاس موبائل ہے اور سارے کے سارے لوگ موبائل کے فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے کہ کیا موبائل کے فوٹو بھی اس حرام تصویر کے زمرے میں آئیں گے جس سے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بڑے بڑے سینئر علماء اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، میں اس پر کوئی بات نہیں کہنا چاہتا۔ لیکن مسلمان کے گھر میں شادی کا فوٹو البم بنا کے اور فریم میں لگا کے کمرے میں سجایا گیا ہے، یہ ہماری شادی کی سالگرہ کا فوٹو ہے، یہ ہمارے ولیمہ کا فوٹو ہے، یہ میری دلہن میری شادی کی پہلی رات کا فوٹو ہے، اور اس طریقے سے کمرے میں میاں بیوی کے فوٹوز کو لگایا جائے یا الماری میں سجایا جائے، یہ غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ، جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر آپ نے اپنی وائف کو، اپنی جوان بیٹی کو موبائل دیا ہے تو ایک بات کی بہت سخت تاکید کر دیجیے کہ آپ کی گھر کی عورتیں اپنا فوٹو کسی دوسری عورت کو بھی نہ شیئر کریں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، لڑکی اپنا فوٹو اپنی سہیلی کو بھیجتی ہے اور سہیلی اپنے بھائی کو دکھاتی ہے، وہ تیری سہیلی کا بھائی ہے، تیرا بھائی نہیں ہے، تیرے لیے غیر محرم ہے۔ کچھ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، اپنا فوٹو اپنے کزنز کو بھیجتی ہیں۔ گھر کا ایک گروپ بنا رہتا ہے، فیملی کا ایک گروپ بنا رہتا ہے، جس میں خالہ کے لڑکے ہوتے ہیں، ماموں کے لڑکے ہوتے ہیں، چاچا کے لڑکے ہوتے ہیں، تایا کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو فوٹوز بھیجے جاتے ہیں۔ معاف کرنا، چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، تایا کے لڑکے، یہ سب غیر محرم ہیں، اور غیر محرم کے ساتھ عورت اپنا فوٹو شیئر نہیں کر سکتی۔ کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں، فوٹو ڈالتی ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے شوہر نے ان کو نئی گھڑی دلائی، نیا نیکلس دلایا، نئی کانوں کی ایئر رنگ دلائی، تو وہ اب ان کو ایئر رنگ دکھانا ہے، نیا سوٹ دکھانا ہے، نئی گھڑی دکھانی ہے، تو موبائل پر اسٹیٹس لگائیں گی، ہاں چہرہ چھپا لیں گی، چہرے کے اوپر کوئی اسٹار لگا دیں گی یا ایموجی لگا دیں گی کہ صاحب ہم بہت پردے والے لوگ ہیں، ہمارے یہاں اسٹیٹس تو لگاتے ہیں، چہرہ نہیں دکھاتے، چہرہ چھپاتے ہیں۔ ایسی عورتوں سے میں یہی کہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ارے دکھانا ہے تو سب دکھا، دکھانا ہے تو سب دکھا، ورنہ یہ بے غیرتی اور بے حیائی کا کام نہ کر کہ تو اپنی گھڑی دکھا رہی ہے، اپنے کانوں کی ایئر رنگ دکھا رہی ہے، اپنے گلے کا نیکلس دکھا رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت کسی طریقے کے پبلک پلیٹ فارم پہ جہاں غیر محرم مردوں کی نظر پڑ رہی ہو، وہاں اپنا فوٹو کبھی شیئر نہیں کرے گی۔ ہاں اگر موبائل میں اس نے اپنے 2-4 فوٹوز رکھے ہیں تو وہ فوٹو اس کا اپنا شوہر دیکھ سکتا ہے، اس کے اپنے محرم رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں، لیکن فوٹوز کسی غیر محرم کو دکھانے کی اجازت بالکل نہیں۔ اور آگے بڑھیے، گھر کے اندر سے ناچ گانے کی چیزوں کو نکال دو، گھر کے اندر میوزک انسٹرومنٹس ہیں ان کو نکال دو، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حرام چیزوں کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، حرام چیزوں کو، لغو چیزوں کو، لہو الحدیث کو اپنے گھر میں لاتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ آج مسلمان کے گھر میں گانا بجانا باقاعدہ یوٹیوب کے ذریعے، موبائل کے ذریعے بجایا جا رہا ہے، عام طور سے بجایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر سے گانے بجانے کو نکال دیں۔ تیسری چیز، گھر میں گندا تعویذ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کے دروازے پر کاغذ لٹکا دیتے ہیں، کاغذ پہ لکھا رہتا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور کیا لکھا ہے اس پر؟ کچھ گنتیاں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو گنتی میں کنورٹ کرنا غلط ہے۔ میرا نام عبد الغفار ہے، آپ مجھے گنتی سے پکاریں کہ اے بھائی 420 ادھر آؤ،
اے 9 2 11 ادھر آؤ تو مجھے برا لگے گا. کسی کا نام آپ گنتی میں کنورٹ کریں گے اس کو برا لگے گا. آپ قرآن کو گنتی میں کنورٹ کرتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے کیا لکھتے ہیں 786. اب وہ 786 کیوں لکھتے ہیں؟ وہ پورا ایک سسٹم ہے, نمبرنگ سسٹم, جس کو ابجد بولتے ہیں. الف کا 1 نمبر ہے, بے کا 2 نمبر ہے, جیم کا 3 نمبر ہے, دال کا 4 نمبر ہے, پورا ایک نمبرنگ سسٹم ہے. تو اس کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 نمبر آتا ہے. جا کے کیلکولیٹ کر لینا, بسم اللہ کا بھی 786 آتا ہے اور ہرے کرشنا کا بھی 786 آتا ہے. اب مجھے آپ خالی اتنا بتا دو کہ آپ نے جو 786 لکھا ہے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہرے کرشنا کا 786 ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786؟ قرآن کو گنتیوں میں کنورٹ کرنا غلط ہے. اور اگر قرآن کو بھی لکھ کر کے لٹکایا جائے تو یہ بھی غلط ہے. آپ بیمار ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ڈولو دیا آپ کو, ایزیتھرومائسن ٹیبلٹ دیا آپ کو, اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ دیا آپ کو. وہ ٹیبلٹ آپ گھر میں لا کے پانی کے ساتھ کھاتے ہیں, نہ کہ گلے میں لٹکا لیتے ہیں. گلے میں لٹکاؤ گے شفا نہیں ملے گی, آرام نہیں ملے گا. قرآن شفا ہے مگر قرآن کا پڑھنا شفا ہے. قرآن کو گلے میں لٹکانا یا مکان میں لٹکانا یہ شفا نہیں ہے. گھر سے اس طریقے کے تعویذ اور گنڈوں کو گھر سے نکال دو. اور چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر سے نکالنا ہے میرے پیارے ساتھیوں, وہ کیا ہے؟ اپنے گھروں سے محرم غیر محرم کی تمیز اگر نہیں ہے, اور غیر محرم کے ساتھ اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں گھل مل رہی ہیں, اس بے حیائی اور بے غیرتی کو نکال دو. جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو محلے کے, گاؤں کے غیر محرم لڑکوں سے اپنی بیٹیوں کو ان کو پردے میں رکھتے ہو, دور رکھتے ہو, ویسے ہی چاچا کے لڑکوں سے, ماما کے لڑکوں سے, خالہ کے لڑکوں سے بھی اپنی جوان بیٹیوں کو پردہ کراؤ. جب آپ کی بیٹی اپنی بہن کے گھر جائے تو بیٹی کو سمجھا دو کہ تیرے جیجا جی وہ تیرے جیجا جی ہیں لیکن تیرے غیر محرم ہیں. سالی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جیجا کے ساتھ اور اپنے بہنوئی کے ساتھ بائک پر چپک کر کے بیٹھ کے جائے, وہ بہرحال اس کے لیے غیر محرم ہے. دیور کے ساتھ بھابھی جو ہے وہ ہنسی مذاق کرے اور بے تکلفی کرے اور اسے بےہودہ باتیں کرے اور اکیلے اور تنہائی میں اس کے ساتھ ملے جلے, اس بات کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الحم الموت, دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے. اس طریقے کی جتنی چیزیں ہیں جو پردے کے سلسلے میں ہونے والی لاپرواہی ہے, اپنے گھر سے نکال دو. اور آخری چیز, چونکہ ہمارے بعد شیخ عادل ریاضی صاحب کا بھی خطاب ہونا باقی ہے اور مجھے نکلنا بھی ہے, تاخیر ہو رہی ہے, ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ ایک صاحب نے پرچی دیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے 2 سال بات چیت نہیں کرتا ہے, اس آدمی کی نماز مکمل ہے؟ نماز اس کی مکمل ہے. اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھتا ہے وہ گنہگار ہے, اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی. مگر اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز کی قبولیت ایک الگ مسئلہ ہے. اگر نماز صحیح طریقے سے انسان پڑھ رہا ہے, نماز اس کی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی. ہاں, اس نے رشتہ کاٹنے کا اور قطع تعلقی کا جو گناہ کیا ہے اس کا وہ ذمہ دار بنے گا. گھر کی اصلاح کرنے کے تعلق سے آخری چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں, ان سب کے بعد ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دلوں کا مالک اللہ ہے. اس لیے ہم بہت اچھے باپ بن جائیں تب بھی ہو سکتا ہے ہمارا بیٹا بگڑ جائے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں سمجھا پائے, حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پائے, ہمارے آخری نبی پیارے نبی اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا پائے. تو دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے پریوار کو, ہمارے گھر والوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اس کے لیے قرآن و حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں. میں ایک دعا بطور مثال آپ کو سکھا دیتا ہوں. سورہ فرقان میں قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک دعا سکھائی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے,
ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ سورہ فرقان کے اخیر میں یہ دعا آپ کو ملے گی 19ویں پارے میں، وہاں سے آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو پابندی سے پڑھیں۔ عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔